بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 جولائی ہے۔ یہ دن بڑا خاص دن ہے۔ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے 25 جولائی 2018 مملکت خداداد اسلامیہ کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا۔ اس دن ایک جنرل الیکشن تھے، اور اس جنرل الیکشن اس سے پہلے جو کئی مہینے یا کئی سال اور اس الیکشن والے دن ایسی انہونی ہوئی، ایسے کرتب ریاست کے ساتھ کیے گئے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50-60% اس کی ذمہ داری 25 جولائی پہ ہے۔ ساری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلواڑ جو ہے 2014 سے شروع ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کے اقتدار سنبھالے 2013 کے اندر الیکشن ہوئے تھے، شاید مئی میں۔ ابھی اقتدار سنبھالے پورا ایک سال نہیں ہوا تھا کہ اپریل 2014 میں پورے پاکستان کے اندر بل بورڈ لگ گئے کہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ۔ اور یہاں سے عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لنڈن تشریف لے گئے، یہاں سے چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی قافلی کے زعماء کے ساتھ لنڈن تشریف لے گئے، طاہر القادری صاحب کینیڈا سے لنڈن تشریف لے آئے، اور ISI جو کہ اس پروجیکٹ جو بعد میں پروجیکٹ عمران خان صاحب کے طور پہ مشہور ہوا، اس کی نوک پھلک سنوارنے کے لیے جنرل ظہیر الاسلام بھی لنڈن کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اور وہاں یہ منصوبہ بندی کی گئی۔ میرا خیال ہے یہ وہ منصوبہ بندی ہے کہ جس نے پاکستان کو بالآخر تباہی کے دہانے پہ پہنچانا تھا۔ بدقسمتی ہے کہ بڑی کامیابی سے یہ پروجیکٹ اپنے منتی کے انجام پہ پہنچنے کو ہے۔ اللہ اس مملکت کو اپنی امان حفاظت میں رکھے، وگرنہ جو کام ہم نے کیے ہیں وہ جو ہے انسان سوچنے سے قاصر ہے کہ آخر وہ لوگ جن کو مملکت نے کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا، مستفید نہیں کیا، آخر مملکت کے خلاف انہوں نے کیوں ایسا کیا، اور نواز شریف صاحب کو یہ 6-8-9 مہینے بعد اقتدار سے کیوں نکالنا چاہتے تھے، جبکہ پاناما تو چلو 2016 میں ایک نیا اسکینڈل بنا، کیونکہ وہ بھی اس لیے شروع کیا گیا کہ اس کی ناکامی کا ان کو احساس تھا، اور وہ اسی تگ کے بعد اور پھر 2016 میں راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے، مملکت پہ وہ سال بڑا بھاری گزرتا ہے۔ اب دیکھ لیں 2016، 2019، 2022 مملکت کے اوپر قیامت خیزی بن کے ٹوٹتا ہے۔ اندر لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ 7 جنوری 1951 میں جب پہلا آرمی چیف بنے پاکستان فوج بنی، اور ایوب خان پہلے آرمی چیف بنے، تو وہ اسی دن سے میرا خیال میں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آخری سانس تک میں نے اس موج کا آرمی چیف رہنا ہے۔ اور چنانچہ بڑھتے بڑھتے یہ ہمیشہ آرمی چیف کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ یا ماشاء لگاتا ہے یا اس سے نیچے جب آتا ہے تو بالآخر وہ ایک جیسے جو بدو کا ایک اونٹ ہے، اور سردی کے مارے مالک کو کہتے ہیں کہ مالک میں اپنی گردن اندر کر لوں، مالک اجازت دے دیتا ہے۔ ایسا وہ کہتے ہیں اب سردی بہت ہے 2 ٹانگیں کر لوں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہاوت سنتے ہیں فارسی کی حکایت کہ بدو باہر ہوتا ہے اور اونٹ خیمے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کئی دفعہ پاکستان میں ہو چکا ہے۔ بہرحال مجھے آج 25 جولائی ڈسکس کرنا ہے کہ جس نے یہ سارا جو 2014 سے جو نظام چلا ہوا تھا اس کا تڑکا جو لگا اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ایک ہیرا تراش کیا گیا جس کا نام عمران خان صاحب تھا، اور انہوں نے اس کو اقتدار میں بٹھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کھلی باتیں اور یہ جو تصویریں جس کے اندر عمران خان صاحب GHQ کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ باجوہ صاحب کی اور جنرل آصف غفور صاحب کی اور ان لوگوں کی باتیں کیسے کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ GHQ کے اندر عمران خان۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت بڑی انہوں نے ایک ایجاد کر لیا ہے، کہ انہوں نے ایک ایسا بندہ ایجاد کر لیا ہے کہ اب ایک پیج کے اوپر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کرائسس ختم ہو گیا۔ خیر مجھے تو پہلے سے دن سے پتا تھا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی کسی سے نہیں بن پائی۔ اس سے پہلے جو بھی وزیر اعظم آیا ہے 1953 سے لے کے خواجہ ناصر الدین کو جب سے انہوں باہر نکالا ہے، تب سے لے کے آج تک ایک وزیر اعظم نہیں آئے جو ان کی محنت کے بغیر اقتدار سے علیحدہ ہوا ہو، اور ایک وزیر اعظم نہیں آئے جو ان کی محنت کے بغیر اقتدار میں آیا ہو۔ یہ اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ہیں، آئے بھی انہی کی محنت سے، اور اگر گئے بھی تو ان کی محنت سے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھ کے عمران خان صاحب جس کو اس کی محنت سے تراشا گیا تھا، ان کو دیکھیں وہی لوگ جو لے کے آئے تھے وہ کتنی محنت سے اور کتنی لگن سے پھر انہوں نے اس کو اقتدار سے علیحدہ کیا، انہی کی محنت تھی، بھائی لوگ شامل تھے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کو جس طرح سے بٹھایا گیا پوری حکومت اتحادی، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کہ بہرحال آپ جو احسانات ہیں
اس کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک طے کیا کہ عمران خان صاحب گھر جائیں گے اور شہباز شریف صاحب وغیرہ جو ہیں ان کو موقع مل گیا تو انہوں نے اس کو ویل کر لیا. اگلی حکومت بھی بندہ بانٹ ہوگی, سیٹیں انہوں نے بانٹنی ہیں. لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ جو چشم خشا واقعات ہوئے تھے 26 جولائی کو, میں تھوڑا بہت اس کو پہلے بتاتا رہا ہوں, لیکن آج میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں. مجھے پہلے سے ہمیں کہا گیا جیو نے ہفتہ 10 دن پہلے کہ جی آپ یہاں سے 22 یا 23 جولائی کو کراچی آ جائیں گے اور آپ نے 30 جولائی تک کراچی رہنا ہے اور سارے آپ نے الیکشن کی کوریج بھی کرنی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ دن جو ہے اس کے اوپر جو کمنٹس ہوتے رہیں گے یا اس کے جو تبصرے ہوتے رہیں گے تو وہ چلتا رہے گا سارا, اس کے مطابق چلیں گے. تو اب ہم وہاں پہنچ گئے, وہاں پہ ہماری میٹنگ شروع ہو گئی ٹاپ مینجمنٹ کی, اور اس میں سارے ہمارے جتنے بڑے جیو کے جو تھے نام تھے وہ سارے ہم اکٹھے ہو گئے. شاہ زیب خانزاد صاحب, سہیل وڑائی صاحب, سلیم صافی صاحب, حامد میر صاحب, آپ سب کو, طلعت حسین صاحب, وہ سارے ہم اس وقت تھے. میرا خیال میں ارشاد بھٹی صاحب یہ بھی اس وقت تک آ چکے تھے, اور تقریباً تمام جو 8-10 جو اس وقت کے اینکرز تھے یا پروگرامز کرتے تھے ان ساروں کا اکٹھ وہاں ہو گیا. اب جب وہاں پہ اکٹھ ہوا تو ساتھ پلاننگ ہوتی رہی, اندازے کو جیو نے اپنے ایک سروے کرا رکھا تھا. سہیل وڑائی صاحب نے بڑی محنت سے ہر سیٹ وائی سروے جو بنا کے رکھا تھا, تو اس میں ساتھ پوچھتے رہے جی کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے, کسی کا کیا خیال ہے کہ کون کتنی سیٹس لے گا. ہم اپنے اندازے بتاتے رہے کہ اس الیکشن میں کیا حال ہوگا, اور جو اس وقت کے حالات تھے اس کے مطابق بتایا. جس طریقے سے مسلم نون کے بندوں کو زبردستی اغوا کر کے اور جیلوں میں ڈال کے اور ان کو نااہل سپریم کورٹ کے حوالے سے نااہل کروا کے ان کے بندوں کو سے ٹکٹ واپس کرا کے ان کو کٹ ٹو سائز کیا گیا تھا. تو ہمارا خیال تھا کہ جب مسلم نون کی اتنی سیٹس آئیں گی, پھر تحریک انصاف جس کو بنایا گیا تھا زبردستی سے لوگ شامل کرائے گئے تھے, ان کی سیٹیں اتنی بڑھیں گی, پیپلز پارٹی کو اتنی ملیں گی. ہم کرتے رہے. بہرحال جو لوگ اندرون خانہ ہمارے میں سے 1-2 ساتھی تھے, ان کو اندر کی حالات پتہ تھے, انہوں نے آئی ایس آئی کے جو ذریعے ان کے ذریعے معلوم کیا ہوا تھا اور ان سے سنگن لی ہوئی تھی. تو وہاں سے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب 114 سیٹس لیں گے. پھر پتہ چلا جی کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر بھی چونکہ اللہ کا ایک ولی ہے, انہوں نے بھی کچھ اندازے لگا رکھے تھے. ان کے بھی آج تک جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ درست جا رہی تھی. ان کے یہ اب بات ہی پہنچی کہ وہاں سے بھی یہی اطلاع ہے کہ 114-115 سیٹس ہیں, یعنی کہ آئی ایس آئی کی اور جو گھر کے اندر پیشن گوئی تھی تقریباً ایک ہی تھی. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب کے باوجود عمران خان صاحب مجھے تو 70-80 سیٹس سے زیادہ کراس کرتے نظر نہیں آتے تھے, اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ مسلم نون جو ہے وہ تقریباً 90 اور 100 کے درمیان آئے گی. بہرحال رزلٹ جو نکلا تو جن لوگوں کو اندر کی اطلاعات پتہ تھی وہ اس کے مطابق ہی نکل. لیکن یہ بات آج کرنے کی نہیں. پھر ہماری بہت ساری میٹنگز ہوتی رہی اور ہر طریقے سے اس کی نوک پھلک ہم سنوارتے رہے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, اور پہروں ہماری گفتگو ہوتی رہی کہ کس طریقے سے سلیکشن کے بارے میں اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور پھر سب کے جو اوپینین تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اوپینین کیوں لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ انہوں نے نوٹ کر لیا گیا کہ جی کون کیا کہہ رہا ہے, الیکشن کی پریڈکشنز کیا کر رہا ہے. جب 5-5:30 بجے تو ظاہر ہے کہ بلکہ میرا خیال میں 4:30-4:45 بجے جب پہلا پینل بیٹھا کوئی 5-6 بندوں کا, تو اس میں میں شامل تھا, شاید حامد میر صاحب شامل تھے, سلیم صافی صاحب شامل تھے, شاہ زیب خانزادہ صاحب شامل تھے, سہیل وڑائی صاحب شامل تھے. تو ہم 5-6-7 بندے جب بیٹھے اور یہ مختلف اس پوزیشن سنبھال کے 5 بجے پولنگ ختم ہوئی, یا شاید میرا خیال تھوڑا ٹائم بڑھایا گیا, مجھے یاد نہیں پڑتا, لیکن ایک پابندی یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 1 گھنٹے تک آپ نے کوئی اناؤنس نہیں کرنا. یعنی کہ 5:05 پہ رزلٹ اگر آپ کو کسی سے ملتا بھی ہے تو آپ نے اس کو 6 بجے تک نشر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے 6 بجے تک ہمیں بہت سارے رزلٹس آ گئے. سہیل وڑائی صاحب کو میں ان کی تعریف کروں گا, بڑی محنت سے ایک حلقے کے بڑا پورا ایک ان کے بنائے ہوئے تھے انالیسس کر کے, اور ہر جگہ پہ سارے امیدواروں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی تھی, اور وہ سب سے شیئر بھی کر رہے تھے, اور ہر ایک کو اویلیبل بھی تھے وہاں پہ جو بھی بندہ ان کو کنسلٹ کرنا چاہتا تھا. اب ہم جیسے ہی بیٹھے تو 6-6:15 بجے رزلٹ آنا شروع ہو گئے. رزلٹ ظاہر ہے کہ شروع سے ہی رزلٹ کے اندر تحریک انصاف کے رزلٹس آ رہے تھے. ابھی کوئی 0.5% رزلٹس آئے تو رزلٹ بڑے سلو آنا شروع ہو گئے, اور اس میں جتنی سیٹ سے رزلٹ آ رہے ہیں
اس کے اندر عمران خان صاحب جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. لیکن یہ دیکھیں کہ رزلٹ ابھی کوئی 1-1.5% سے زیادہ نہیں آئے تھے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو 1% سے کم تھے, ہو سکتے ہیں 2% تک آئے ہوں. 2%, یعنی کہ اگر 100 پولنگ بوتھس ہیں تو صرف 2 پولنگ بوتھس کے رزلٹ جو ہیں پورے پاکستان میں سے ہمارے تک پہنچ چکے تھے. اب ایک عجیب و غریب صورتحال سے ہمیں دو چار ہونا پڑا. ابھی ہم بیٹھے ہیں اور تب سے کر رہے ہیں اور رزلٹ بہت سلو آ رہے ہیں, آ نہیں رہے. تو 7:45 قریب جو ہے اچانک ہم سارے آف ایئر ہو گئے, جو بڑا کم ہوتا ہے کہ الیکشن کی جو نشریات ہیں وہ بڑی کنٹینیوس چلتی ہیں, اس کے اندر کوئی اشتہارات وغیرہ نہیں ہوتے, وہ ہر لمحے جو خبر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ تقریباً 1-1.5 دن انہیں چلنا تھا. اس کا سارا کچھ آرام وہاں پہ آپ کے قیام تام رہائش سارا کچھ وہیں پہ اسٹوڈیو کے ساتھ سارا وہاں پہ بنایا ہوا تھا. بہت زبردست ارینجمنٹ جیو نے کیا ہوا تھا. 7:45 بجے جیسے آف ایئر ہوئے تو جیو کے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ آ گئے. انہوں نے ہمیں متوجہ کیا. انہوں نے کہا جی حضرات, چونکہ 2-3 دن میں جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اور جو آپ کے اندازے تھے رزلٹ اس بالکل اس کے مطابق آ رہے ہیں. آپ ساروں نے چونکہ یکسو یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے اچھا سکور کرے گی اور یہ رزلٹ آ رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہم جیسے آن ایئر جانا چاہیں تو آپ تحریک انصاف کو ونر ڈکلیئر کر دیں. ہم میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی خاموش بیٹھا تھا تو ہمارے کوئی ایک آدھ دوست صاحب جو کوئی ویسے خاموش بیٹھے ہوں گے, سارے بندے بول پڑے. کیا طلعت حسین تو بہت ووکل ہو گئے, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. سلیم صاحب بڑے ووکل ہو گئے. شاہ زیب خانزاد صاحب نے وہاں پہ کہا جی کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو آپ 1.5% رزلٹ آئے ہوئے ہیں یا 2% آئے ہوئے, تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو ونر ڈکلیئر کریں. انہوں نے کہا جی وہ ہو ہی جانا ہے سارا کچھ, آپ اس کو ونر ڈکلیئر کریں. ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ جیو تو ایک ان کا ایک بڑا طریقہ کار ہے, جیو کا بڑا ڈسپلن ہے. جیو کبھی اس طرح کی جو صورتحال جو ہے وہ تو ایک ریالٹی کے قریب چینل چلتا ہے اور اس کا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ اسی اپنی ساکھ ہے, اور وہ سارے کام جو ہے اسی ساکھ کو متاثر کرنے والے تھے. مطلب ہے میں تو کم از کم اپنا یہ کہہ سکتا ہوں, اور طلعت ڈٹ گئے, مسلم صاحب ڈٹ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو اس میں پارٹی نہیں بن سکتے. مطلب یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی ساکھ کو برباد کر دیں. مطلب کوئی سینس ہمیں نہیں آتی تھی کہ یہ ہم سے کیوں, یہ ہمارے سے کیوں کروایا جا رہا ہے. ہم نے کہا ویسے اناؤنس کرتے. انہوں نے سارا انہوں نے کہا جی پھر پینل چینج کریں. ہمیں 7:45 بجے قریب اٹھا دیا گیا سارے پینل کو. ان میں سے میرے خیال سہیل رائج صاحب کو, یہاں تک مجھے یاد پڑتا شاید پہ شاہ زیب خانزاد صاحب کو, کوئی اور 3-4 بندے تھے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کون تھے, لیکن اس پینل کے بندے نہیں تھے. ان میں سے صرف میرے خیال سہیل رائج صاحب, حامد میر صاحب, شاید حامد میر صاحب بھی نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. ہمیں یادداشت نہیں, بڑا ہم اٹھ کے آ گیا وہ لمحہ. اور پھر اس کے بعد اگلے 2-3 دن ہمیں چونکہ پابندی تھی اور جیو نے ہمیں یہ ہماری انسٹرکشن تھی کہ ہم نے وہیں رہنا ہوئی ہیں کہ 7 والے کمرے میں نشریات ہو رہی ہیں, اور اس طرح ایک لاؤنج بنا ہوا تھا, تو لاؤنج کے اندر وہیں پہ ہم کوئی نہ کوئی سستا رہے تھے, کبھی اونگ جاتے تھے, کوئی کھانا وانا بھی وہیں پہ ساری چیزیں میسر تھیں, ہم کر رہے تھے. بہت موقع ملا, سیر حاصل گفتگو کی. ہم سارے جو طلعت میں جتنے دوست بیٹھے تھے, سلیم صاحب, ہمیں وہاں بہرحال اگلے 3-4 دن رہنا تھا. اور اس رات بھی ہم ٹی وی پہ رزلٹ بھی دیکھتے رہے, جیو لگا ہوا تھا, اور ہمیں بالکل حیران کہ جی رزلٹ آ نہیں رہے, اور ہم بار بار وہاں پہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے مارکا مار رہی ہے, الیکشن چلا لیا. اچانک 11:45 بجے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس آ گئی. وہ کوئی آدھا منٹ چلی. انہوں نے کہا جی RTS بیٹھ گیا ہے اور پورے ملک میں ایک منظم دھاندلی ہو رہی ہے, اس میں رزلٹس نہیں آ رہے, روک لیے گئے, RTS بیٹھ گیا. RTS کیا تھا کہ ایک جو ہے ٹرانسمیشن ہونی تھی جو رزلٹس کی, اور اس نے جو وہ فوراً جہاں سے رزلٹ بنے تھے تو انہوں نے الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ ہونا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور انہوں نے اس کو RTS کو پھر مینوپولیٹ کر کے رزلٹ اپنی مرضی کے اس کو استعمال کیا, اور کہتے ہیں جی کہ نادرا اس میں انوالو تھا, بڑی اس کے اندر بہت کچھ تھا کہ ہماری ISI نے کمپریہنسولی رزلٹس کو مینوپولیٹ کر کے چینج کر کے بٹھا دیا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس لگی نا تو 1.5-2 مہینے بعد آف ایئر ہو گئی. پھر اس کے اوپر گناہ کبیرہ تھا. آپ اس وقت اس دن اگلے دن کسی ٹی وی پہ, کسی اخبار میں, کسی کالم میں
آپ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. یعنی کہ میں یہ بات اگر اشارتاً کرتا تھا نا جیو میں، بعد میں 1 مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد میں آف ایئر ہو جاتا تھا. میرا کالم فائنلی 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا 2019 کے شروع سے. اور پھر کو کھلا کب، جب عمران خان صاحب اقتدار ختم ہوا تو یہ مئی 2022 میں آ کے میرا کالم کھلا. یعنی کہ میں نے 3 سال کالم جنگ جیسے اخبار میں، جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہر طرح کا متنوع قسم کا جو ہے وہ خیالات ہوں، انواع اقسام کے خیالات ہوں، انہوں نے میں وہاں سے اپنا کالم مجھے میرا بند کرا دیا. اسی طریقے سے درمیان میں میں 1 مہینے کے لیے جیو نے مجھ پہ بین لگا دیا، پیمرا نے میرے اوپر، میرے مختلف چیزیں آئیں. جیو نے مجھے 1 دن میں محدود کر دیا، 6 دن کی بجائے 1 دن کر دیا رپورٹ کارڈ کے اوپر. وہ بھی میں حقیقت ہے کہ دعائیں دیتا ہوں، ہمت دیتا ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی عذاب ان پہ تھا. آپ نے دیکھا نا میشا الرحمان صاحب کو جو 7 8 9 مہینے انہوں نے جیل میں رکھا، انہوں نے تو خود نہیں کیا تھا، کرنے والے تو میں تھا. کوئی پروگرام کرتے ہوں گے تو حامد میر صاحب کرتے ہوں گے، شاہ زیب خانزادہ صاحب کرتے ہوں گے، طلعت حسین کرتے ہوں گے، یہ سارے کرتے ہوں گے. تو انہوں نے لائیو لینا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے تو انہوں نے بعد میں جیو کی نیوز کے اندر پورا ایک عرصے تک مجھے بالکل نہیں لیا. بہت ظاہر ان کا اور بھی کئی وجوہات ہوگی، لیکن ایک وجہ یہی تھی کہ میرے بارے میں پورے جو ہر جگہ کے، دنیا کیا، ایئر وائی کیا، ہر جگہ پرائم ٹائم کے اوپر ہر اینکر کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے. جو کانٹا جو لگ گیا نا تو مجھے نکال دیا گیا. لیکن آپ یہ جو کمنگ بیک ٹو 25 جولائی، وہ ایک ایسا، میں چونکہ اہم شہد تھا ہمارے میں بیت رہی تھی ہکا بکا. اب وہ جو جنہوں نے یہ واردات کی تھی اسی نے یہ ثابت کیا کہ ریاست پاکستان کے خلاف واردات تھی. کئی چیزیں اس کے اندر کیجولٹیز ہوئی. سی پیک ہمارا توخ برباد ہو گیا. ہمارا بالکل ایک ایسا ہوا کہ ہم پورے کے پورا ہمارا ارد گرد ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں چین کی بجائے ہم پھر امریکہ کے رحم و کرم پہ آ گئے. کیوں جب اس طرح کی آپ کام کرتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، آپ کو امریکہ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھا نہیں ہے کہ جیسے 2018 کا الیکشن ہے اس کے اوپر کوئی ویسٹ نہیں بولا، گو کوئی امریکہ، کوئی میڈیا، کوئی کسی کا سمجھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے کے سارے اس جرم کے اندر شریک جرم تو نہیں تھے، لیکن وہ ان کے لیے بڑے سپورٹیو تھے. انہوں نے اس کے لیے ایک راہیں جو ہے ہمیشہ کشادہ کی ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی استحکام الیکشن لڑے گا، یہ پورے پاکستان کو ہلکان کر کے رکھ دے گا، وہ مملکت حالت نظام میں پہنچا کے جائے گا. آج اگر ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ لوگ اس کے بارے میں متفکر ہیں، سوالات ہوتے ہیں جی ہمارا کیا کل ہوگا، اور کوئی ایک عجیب و غریب قسم کی اس مخمصے کی صورتحال ہے. یہ وہ دن تھا جو 25 جولائی 2018 کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. 25 جولائی 2018 کو جو واردات کی تھی، میں حقیقت بتا دوں کہ اس واردات کا جو ذمہ دار تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اندر سارے پارٹنر کرائم تھے، چاہے جنرل باجوہ تھے اور چاہے ہمارے ڈی جی سی جو اس وقت تھے میجر جنرل فیض حمید صاحب تھے. یہ سارے کے سارے اس جرم کے اندر شریک جرم تو چھوڑے، یہ وہ لوگ تھے جو اس ملک میں واردات ڈالنے والے تھے. عمران خان صاحب نے تو نہیں ڈالی تھی نا، عمران خان صاحب تو بینیفیشری تھا. وہ نے تو دیکھا کہ یہ سارے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سوچا کہ ہم نے ایک بدھو سا ایک مٹی کا مادو ڈھونڈ لیا، اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آج مملکت کہاں پہنچی ہے. فیض حمید صاحب، جناب باجوہ صاحب، یہ 25 جولائی کی تاریخ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے رکھیں. 2018 یہ وہ دن تھا جیسے آپ نے پاکستان کے استحکام کا قتل عام کیا. آپ نے پاکستان کے استحکام کی بے خونی کی، اس کی بنیادیں ہلا کے گئے. آج جو بندہ ہے اس کا وکٹم ہے، چاہے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، چاہے ہمارے جو محب وطن سیاستدان ہیں، چاہے جو بھی ہیں. اب کسی کو حقیقت دوش نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایسا ناسور کریٹ کر کے گیا اور ایسا اپنے افریت اس کے اندر سے ڈسکور کیا کہ آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. اللہ کرے کہ 25 جولائی کے مجرموں کو بیچ چوراہے میں اگر پھانسی دے دیں اور اس کا ساری کے سارا جو ہے بھانڈا، صحیح اصلیت جو الیکشن کی لوگوں کے سامنے لے آئیں اور لوگوں سے
معافی مانگیں کہ یہ کام ہم نے اس طریقے سے کیا تھا، اور یہ جو ہیرو بنے پھر رہے ہیں ان کی اصل اوقات کیا تھی 25 جولائی سے پہلے اس کے بعد، کہ اگر ہم یہ واردات نہ ڈالتے جو واردات مملکت اسلامی کے خلاف ڈلی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ اس مملکت کو کوئی معجزے بچائے، لیکن حقیقت ہے کہ اس کے اندر آغاز 25 جولائی نہیں تھا، لیکن 25 جولائی جو ہے سب سے بڑا کیٹلسٹ تھا مملکت کو آج کے جو راہ پلانے کا۔ وما علینا الا البلاغ۔